کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا۔ سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ علی کی بہترین نظم سے پہلے خاص بات سنتے ہیں۔ جو آپ کی خوشی کے لیے اپنی ہار مان لیتا ہو اس سے آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا۔ اور ڈرنا بند کرو، آخر میں ڈرنا بند کرو۔ حکومت یہ دکھانا چاہتی ہے کہ تمہاری چوڑی ٹائٹ کر رہے ہیں اس لیے لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ ایک طبقہ ہے نا جو اس بات پہ خوش ہے کہ تمہاری چوڑی ٹائٹ ہو رہی ہے۔ نہیں، ڈرنا بند کرو۔ ایک برا دور آیا ہے، ٹل جائے گا۔ وقت کا کیا ہے، ایک دن بدل جائے گا، بدل جاتا ہے وقت۔ اور جو ڈرانے کی سازشیں لے کے بیٹھے ہیں ان سے بس اتنا کہہ کے جاتا ہوں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ میں نے کہا نا میں بیر عبدالحمید کی سرزمین پہ کھڑا ہوں، میں بریگیڈیئر عثمان سے لے کر کے ڈاکٹر مختار انصاری کی سرزمین پہ کھڑا ہوں، میں رام اگرہ پانڈے کی سرزمین پہ کھڑا ہوں، تو یہ مصرے پڑھ کے جاتا ہوں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ غازی پور کے خون کا جو ابال ہے نا، جو اس مٹی کا تیور ہے نا، جو سرحدوں کی حفاظت میں کھڑا ہوا غازی پور کا کوئی بھی لال اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ سامنے ٹینک ہے یا پیٹرن ٹینک ہے یا کون ہے، وہ اپنی جان کی بازی لگا کر کے بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں اس مٹی میں کھڑا ہو کر کے آخر میں آپ کو پکارتا ہوں اور یہ مصرے پڑھتا ہوں، آپ کی تالیوں کے شور کے ساتھ بدائی مانگتا ہوں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ اپنی باتیں کہنا سیکھیے، پڑھیے گا تو اپنی باتیں کہنا بھی سیکھیے گا۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ میں جب آیا ممبر آف پارلیمنٹ بن کے تو میں اوتھ لینے گیا، تو میں نے ہندی میں شپت لی۔ تو اس سمے تتکالین اپ راشٹرپتی تھے وینکیا نائیڈو جی، انہوں نے مجھے بلایا اپنے چیمبر میں اور بلا کے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت دن بعد کسی یوا کو اتنی شدھ ہندی بولتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے کہا سر میں ہندی ساہتیہ کا ودیارتھی ہوں۔ تو وہ اور چونکے بولے تم تو شاعر ہو۔ میں نے کہا یہ کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ میں الہ آباد وشو ودیالیہ میں گنگا اور جمنا کے تٹ پر بیٹھ کر کے میں نے شاعری اور کویتا لکھنی سیکھی ہے۔ جہاں سنگم ہوتا ہے جو ندیوں کا، وہاں پہ ساہتیہ کا سنگم ہوتا ہے۔ میں اس مٹی سے آیا ہوں، اس لیے اس سرکار کی ساری خرافاتیں سمجھتا ہوں اور اس کو اسی بھاشا میں جواب دینے کا ہنر بھی جانتا ہوں۔ ایک دن مہیلا سشکتی کرن پہ بات ہو رہی تو میں کھڑا ہوا بولنے کے لیے، تو میں نے کہا یتر ناریست پوجنتے رمنتے تتر دیوتا۔ جب میں نے سنسکرت کا سوتر واکیہ سنایا تو بھاجپا کے ایک نیتا بعد میں مجھے صدن ختم ہونے کے بعد بولے عمران آپ سنسکرت کا شلوک سنا رہے ہو۔ میں نے کہا اس میں کون سا کمال ہے بھائی، میں ہندی ساہتیہ کا پڑھا ہوا ہوں، ابھی تو میں نے ایک شلوک سنایا ہے، آپ نے مہیلاؤں کے خلاف اتیاچار بند نہیں کیے تو اور بھی شلوک سناؤں گا آپ کو۔ تو آپ کو سکشت اس لیے بھی ہونا ہے کہ دنیا کو سمجھنے کے لیے پڑھو گے نہیں تو کیسے آگے بڑھو گے۔ اس لیے میری گزارش ہے بھائیوں اور خاص طور سے یوا ساتھیوں کہ اپنی منزلیں طے کرو، پڑھو اور ڈرنا بند کرو اور حکومتوں سے یہ کہو کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ تیار رہنا تالیاں آپ بجانے کے لیے جو اگلے دو مصرے ہیں اس پر۔
غازی پور کی عوام کے لیے کہے گئے مصرے ہیں وہ. دوستوں نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. یہ دوستوں منتخبات اس کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں ایک عابد تھا اور دوسرا عالم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی شخص پر ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ تعالی ان کے فرشتے آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں اپنے اپنے انداز میں رحمت بھیجتی ہے اور دعائیں کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا غور سے سنو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے یعنی نیک عمل اور عالم اور طالب علم کے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی اور ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا اور عالم ایسا ستارہ ہے جو موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا. ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے کم درجہ کی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستہ چلنے والے بھٹک جائیں. فائدہ مراد یہ ہے کہ علماء کے نہ ہونے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. ایک اور صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھ کر آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس طرح 3 مرتبہ ہوا. ان صاحب نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ مجھے نماز سکھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو تکبیر کہا کرو یعنی قرآن مجید میں سے جو کچھ تم پڑھ سکو پڑھو. پھر رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو. پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو. پھر سجدہ میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو. پھر سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو. یہ سب کام اپنی نماز میں پوری کرو. اللہ تعالیٰ نے ہدایت والوں کا حال بیان فرمایا کہ وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کیا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ ان گھروں کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. ان گھروں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کسی قسم کی خرید غافل کرتی ہے نہ کسی قسم کی فروخت. وہ لوگ ایسے دن یعنی قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت سے دل پلٹ جائیں گے اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی. فائدہ ان گھروں سے مراد مساجد ہے اور ان کا ادب یہ ہے کہ ان میں جنابت کی حالت میں داخل نہ ہوا جائے. کوئی ناپاک چیز داخل نہ کی جائے. شور نہ مچایا جائے. دنیا کے کام اور دنیا کی باتیں نہ کی جائیں. بدبودار چیز کھا کر نہ جایا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. یہ آسمان والوں کے لیے ایسی چمکتی ہے جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہیں. ناظرین ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.